ہمارے قبلہ شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جب آپ دیکھتے تھے خود یہاں بیٹھے ہوئے اس اعتبار میں آج بھی اپنے روحانی سر کے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو ان کا ایک طبیعت میں ایک عجیب مزاج ہوتا تھا. تو مجھے آپ کی گفتگو کے درمیان یہ بات یاد آ گئی جیسے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن امام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان کے 18 افراد جنہوں نے میدان کربلا کی تبدیل حضرت پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. تو مجھے آج کے مجموع میں میرے سامنے کی بات ہوئی کہ امام جعفر صاحب، امام جعفر محمد باقر صاحب جو امام علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے ہیں، تو میں ان کی بات کر رہا تھا کہ جب آدھی رات ہوتی آپ جب نماز سے تلاوت قرآن مجید سے اور آپ غائب سے فارغ ہوتے تو آپ بڑا روتے تھے اور بڑا کیا ادائی کرتے تھے اور بڑی مناجات پیش کرتے تھے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ کیا ادائی کرتے ہیں، بہت زیادہ مناجات کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام محمد جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک صاحبزادہ حضرت یوسف وہ گم ہو گیا تھا، اس کی جدائی میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. تو میں نے تو میدانی کربلا میں اپنے والد گرامی کے ساتھ 18 عزیز ہوئے ہیں. تو یہ کفیل جو ہے آج سزا میں آپ محسوس کر رہے ہیں. آج یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور ہماری نوجوان نسل کو بڑا ضرور ہے کہ آج کی دن کی اہمیت سے اور ان شخصیات کی عظیم خدمات سے ان کو آگاہ کیا جائے. تو میں دوبارہ مشہور کہ ہمارے لیے یہ محاورے جو ایسسٹی ہیں جو اہتمام کرتے ہیں ہماری مسجد اسلامیہ، تو آپ میرا تحریر میں ایسا در صاحب کی خدمت سے یہ مطلب ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے بیان حسنہ سے میں مستفید فرمائیں. اس کے بعد رسول دوسرا سلام ہوگا اور اس کے بعد مشیر ہوگا. نماز اکثر سے 5 سال دن پہلے یہ پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہوگا.
قبول کر لینا یہ آسان ہے، کلمہ پڑھ لینا یہ آسان ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ چوب گوئے مسلمانوں کا لذت میں مشکلات لا الہ، لوگوں کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت سا حق ادا کر دیا ہے، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت سا تیر مار لیا ہے۔ سنو میرا عقیدہ، اقبال کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا دامن نرم جاتا ہے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تقاضے ہیں ان کو دیکھ کر میں ڈر جاتا ہوں۔ یہ کلمہ بڑے تقاضے مانگتا ہے، یہ بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب قربانی مانگنے کا وقت آئے تو میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے اسی کلمے کو زندہ کیا، اسی دین کو زندہ کیا۔ یاد رکھیں حضرت جب حضرت حضور علیہ السلام نے اسلام کا پودا لگایا تو یہ دنیا کے جو درخت ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی جو فصلیں ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جاتی ہے اور درخت فصلیں خشک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کو یہ دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام کے فصل کو یہ دنیا کی بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام کو مومن کی خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جب یہ قربانی مانگتا ہے تو کون ہے جو آ کر میری راہ میں قربان ہو اور میں زندہ ہو جاؤں؟ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی کارنامہ سر انجام دیا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبح کی درس دے رہا تھا شہداء کربلا کے بارے میں، تو حضرت عمار وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک عظیم شہادت پیش کی، ان نے کلمہ شریف پڑھا، ان کی زوجہ مکرمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھا۔ ابو جہل کے دونوں غلام تھے، ابو جہل کو پتہ چلا تو انہوں نے عمار کو اپنے پاس بلایا، آپ کو کہنے لگا کہ یہ کلمہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑ دوں۔ زبانی یہ کلمہ پڑھ لینا یہ اور بات ہے، جن لوگوں نے دل سے کلمہ پڑھا وہ صحابہ کرام جن نے کلمے کو دل میں اتارا ان کا عالم کیا ہے۔ ابو جہل نے پتہ کیا کیا، یہ شہادتیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مسلے مل گئے، بیٹھے بٹھائے ممبر مل گئے، بنی بنائی مساجد مل گئی، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے خون دے کر یہ ہمارے لیے مسئلے بنا دیے، جنہوں نے خون دے کر ہمارے لیے مشورے بنا دیے، جنہوں نے خون دے کر ہمارے لیے خوبصورت ممبر بنا دیے۔ تو حضرت عمار نے فرمایا ابو جہل میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ابو جہل نے ایک کام کو اونٹ باندھ دیا، دوسری کام کو بھی اونٹ باندھ دیا، اونٹ کو ایک اونٹ کو یہاں ادھر جانے کا اشارہ کر دیا، دوسرے اونٹ کو ادھر جانے کا اشارہ کر دیا، دونوں جب حالت چلنے لگے جسم چیرا جانے لگا تو اس نے کہا بات اب بھی معافی مانگ لو اور اس کلمے سے طائب ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ابو جہل کلمہ پڑھنے کا مزہ جو اب ہے پہلے کلمے کا پتہ ہی اب چلنا ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھتا کوئی تو ہی ہو، دل کا پڑھتا دل کا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانا یار گلوئی۔ تو حضرت سلطان باؤ نے فرمایا ان لوگوں کی باتیں کرو جنہوں نے دل کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر آپ کا جب جسم جیا جا رہا تھا لیکن آپ کی زبان کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کی زبان پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو زبان جب ان کی ہلتی ہے تو یہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ ممبر پر جاتا ہے، وہ کلمے کی گواہی دے کر جاتا ہے۔ شہید کو شہید کہتے اس لیے ہیں کہ وہ جاتے جاتے اپنے رب کی گواہی دیتا ہے، اس کا حکم جاتے جاتے اپنے رب کی گواہی دیتا ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں جب جسم چیرا جا رہا ہے، دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو اس حال نے کہا نہیں جو کلمے کا حق ادا کرنے کا وقت دیا ہے۔ دو حضرت امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قربانی حضرت مولانا نور الدین صاحب فرما رہے تھے، ایک قربانی اللہ کے خلیل نے پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اور اپنے صاحبزادے کو شیطان بڑا ہیلے باز ہے، وہ شیطان بڑا چال باز ہے کہ یہ میرا خلیل ہے اس کی ذبائح ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے اپنے خلیل کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ جب آپ ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری ذبح کرنے کے قریب ہے، اللہ پاک نے اوپر سے جانور بھیج دیا، فرمایا صدق تو رویا اے ابراہیم آپ نے میری خواب کو سچا کر دکھایا۔
جو اشارہ میں نے دیا ہے آپ نے اس کو پورا کر دیا ہے. آپ قربانی تو جانور کی دیں لیکن قبول آپ کا بیٹا سمجھ کر کریں گے. تو دوستو ایک قربانی اللہ کے خلیل نے پیش کی لیکن اللہ کے حبیب کا مقام اللہ کے حبیب سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول کا مقام اللہ کے خلیل سے زیادہ ہے. اگر وہ قربانی ہی ایسی تعریف میں تو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کے محبوب کا زیادہ مقام ہے, اللہ کے رسول کا. ہمیں جو کہتے رہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, تو ان کا جو ہمیں نمونہ ملتا ہے وہ میدان کرب و بلا میں ملتا ہے. ایک قربانی تاریخ نے حضرت خلیل کی دیکھی, وہ قربانی ہوئی لیکن بیٹے کی نہیں ہوئی, جانور کی ہوئی, قبول بیٹے کی ہوئی. لیکن تاریخ اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو ایک قربانی اللہ کے رسول نے پیش کی ہے, اللہ کے حبیب نے پیش کی ہے, اور وہ قربانی ایسی ہے کہ وہاں نہ تو جبرائیل آئے, نہ اسرافیل آئے, نہ تو جانور آیا, نہ تو اور بات آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خلیل سے حبیب کا مقام زیادہ ہے, خلیل سے حبیب کا مقام زیادہ ہے. تو قربانی بھی ایسی ہونی چاہیے جو خلیل کی قربانی سے بڑھ کر ہو, جو خلیل کی قربانی سے بڑھ کر ہو. ایک بچہ ہے, یہاں پورا خاندان ہے, وہاں باپ باپ موجود ہے, یہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک قربانی پیش کر کے ایک تو یہ بتایا کہ یا پروردگار عالم ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کا شرف جو ہمیں ملا ہے وہ ہمیں مفت میں نہیں مل گیا. یہ سعادت جو ہمیں ملی ہے یہ مفت میں ہمیں نہیں مل گئی کہ ہم حضور کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اہل بیت بن گئے. نہیں, آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم اہل بیت ہونے کے حقدار تھے, ہم اہل بیت ہونے کے حقدار تھے, اس لیے یہ عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے قربانیاں پیش کر کے یہ چیز ہمیں بتائی کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا حسین کیوں نکلا, آپ نے بیت کیوں نہیں کہی, معاملہ کہیں توڑ کر جاتے, معاملہ گزرنے دیتے, سال کے بعد آپ جو ہے وہ جنگ کے لیے نکل پڑتے. آپ نے فرمایا لوگوں یہ قربانیاں بتاتی ہیں کہ یزید کا کردار کتنا ڈراؤنا ہے, یزید کا کردار کتنا ڈراؤنا ہے. حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام کے چھوٹے سے صاحبزادے ہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو تاریخ یزید کے کردار کو نمایاں کر دیتی ہے. بڑے سے بڑے ظالم کے پاس بھی کہیں گے یار کہ تیرا دشمن تو اس کا باپ ہے, لیکن یہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, اسے چھوٹا سا روٹی کا لقمہ دے دو, چھوٹا سا روٹی, چھوٹا اپنا آدھا گلاس پانی دے دو, تو وہ بڑا ہی ظالم شخص ہوگا اگر وہ سنا دے. لیکن حضرت امام علی مقام چھوٹے سے بچے کو لے کر گئے. یہ نہیں کہ وہ آپ پانی کے پیاسے تھے, یہ نہیں کہ آپ اسے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں پانی کی پیاس تھی, نہیں, پانی کی پیاس نہیں تھی, وہ لوگوں کو آپ یزید کا کردار دکھا رہے تھے. آج کہتے ہیں لوگ جو ہے وہ دو شہزادوں کی لڑائی, لعنت ایسے لوگوں پر. ایک شہزادہ وہ جو سارا کچھ کٹوا رہا ہے اور دوسرے شہزادے کا کردار ہو, وہ شہزادہ نہیں, وہ لعین شخص ہے. حضرت امام علی مقام نے جب صاحبزادہ اپنی جھولی میں ڈالا تو آپ نے فرمایا دیکھو دشمنی ہے تو مجھ سے, میرا سارا خاندان میں نے اپنا کٹوا دیا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, نہ یہ لڑ سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے. اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو خود ہی ان کو پانی پیش کر دو. آپ نے خود فرمایا خود ہی سے پانی پیش کر دو. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, ایک ذہن میں بجھا ہوا تیر ان کے قلب میں ڈال دیا. کیا یزید کے یہ بات کرداری کی سب سے بڑی مثال نہیں؟ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, لوگوں کو یہ سمجھ نظر نہیں آتی. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ محدثین کرام فرماتے ہیں ایسی دلیری جو حضرت امام علی مقام نے پیش کی, ایسی دلیری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ایسی شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں, ایسے صبر کو سلام پیش کرتے ہیں. ہار وہ امتحان جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لوگوں اگر تم میرے ہو تو ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. یا اللہ کن چیزوں سے آزمائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں خوف دے کر آزماؤں گا, میں تمہارے رزق میں کمی دے کر کے آزماؤں گا, تمہاری اولاد میں کمی کر کے آزماؤں گا, تمہارے رزق میں کمی کر کے آزماؤں گا, دکھ تکلیفیں دے کر آزماؤں گا. پھر پتہ چلے گا کہ تم میرے ہو یا کسی غیر کے ہو. اگر تم نے میرا ہونے کا
دعویٰ کر دیا تو پھر فبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو اللہ پاک نے حضور کی آل کا امتحان دیا، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، سفر سے بھی، مصیبت سے بھی، غم سے بھی، شہادت سے بھی، ہر وہ چیز جس کو امتحان کہا جا سکتا ہے اس دنیا میں ہر وہ امتحان لیا۔ اور جس طرح اس خلیل کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ اے نبی تو نے میرے خواب کو سچا کر دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا حبیب تو نے میرے فرمان کو سچا کر دیا ہے، جو آج میں نے تیری لیے چنی تھی وہ ایک ایک کر کے میری رضا کے لیے قربان ہو گئے۔ میں نے سارے امتحان لے لیے، سارے امتحانوں میں آپ کی آل پاک ہے، آپ کی آل پاک ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ میں آپ کی آل سے ہر پاک ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہوں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو دوستو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، بلکہ جب 9 محرم کی رات تھی آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما آئے، اپنے دوستوں سے کہا یہ دشمن ہے تو میرے، پیاسے ہیں تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اب تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا، تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، میری تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تمہیں کہتا ہوں آج کی رات تم چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ، مدینہ پاک چلے جاؤ، مکہ پاک چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں قیامت کے دن اپنے نانا سے جنت لے کر دوں گا، کوئی مجھے شکوہ نہیں ہے۔ تو آپ کے یاران صدیقین دوست ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، وفادار ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، اور ساتھی ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ سوکھے ہر کوئی چلتا ہے لیکن اوکے جو چلتا ہے دوست وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے دوست جنت میں تمہیں دیتا ہوں، شفاعت میں تمہیں دوں گا، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تو آپ کے دوستوں نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا و مولا، ایسی موت ایسی زندگی جو آپ کے بغیر ہم ایسی زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسی موت چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو، ہم ایسی موت چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ آپ نے جاؤ آرام کرو، صبح ہمیں لڑنا ہے کفار کے ساتھ، یزیدیوں کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے۔ آپ سارے ساتھی چلے گئے، آپ ایک صحابی بتاتے ہیں جب سارے خیموں میں چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام کی خیمے کا دیا وہ شمع وہ جل رہی ہے، روشن ہے، سارے خیموں کے دیے بجھ گئے ہیں، آپ کا خیمہ جگمگا رہا ہے۔ جب لیڈر جاگ رہے ہوں، حکمران جاگ رہے ہوں، قوم چاہے سو بھی جائے تو شکست نہیں ہوتی، لیکن جب لیڈر سو جائے قوم چاہے جتنی بھی قربانیاں دے رہے قوم کو شکست ہو جاتی ہے۔ وہ حسینی لیڈر جاگ رہا ہے، وہ قائد جاگ رہا تھا۔ آپ نے تو فرماتے ہیں خیمے کے قریب کیا، خدا کی قسم حضرت امام علی مقام ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پریشانی جب ہے لوگ بھول جاتے ہیں، وظائف بھول جاتے ہیں، پریشانی میں لوگ ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں، بلکہ دکان پر رش آ جائے تو انسان نماز کو قضا کر دیتا ہے کہ میرے پاس رش آ گیا، جس کو پتا ہے کہ میں نے صبح سارا خطبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، مجھ پر یہ عالم ہے، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت بڑی تسلی سے تشفی سے کر رہے تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کسی عربی کاری سے اتنی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنی جتنی اللہ کے نبی کے نماز سے چلا رہے ہیں۔ ساری رات تلاوت ہوتی ہے، پھر آپ نے نماز تہجد پڑھی، نماز فجر بعد نماز ہوئی، ساری رات آپ جاگتے رہے، اس سے بڑھ کر کسی کا حوصلہ ہو سکتا ہے؟ شہزادے میں فرق ہوتا ہے۔ لوگوں یہ تعریف اٹھا کے دیکھو کہ اہل بیت اطہار نے کس طرح عظیم قربانیاں پیش کی، کس طرح حضرت امام علیہ السلام تو سارے شہید ہو گئے نا۔ تو آپ جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے اپنے نانا جان کا امامہ شریف نکالا، آپ نے سر پہ سجایا، آپ نے اپنے ابا جان کی تلوار کو اپنے جو ہے وہ سنبھالا، قرآن پاک اپنی جیب میں ڈالا۔ جب سب کچھ کھو چکا ہو، سارے معاملات ختم ہو چکے ہوں، لوگوں کو کہاں یاد رہتا ہے؟ لوگ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں یہ کیا ہے، لیکن اللہ پر اتنا یقین ہے، اللہ پر اتنا توکل ہے کہ امامہ پہننا بھی یاد ہے، تلوار کو سنبھالنا بھی یاد ہے، قرآن کو سنبھالنا بھی یاد ہے، گھوڑے پر بیٹھنا بھی یاد ہے، دشمن سے لڑنا بھی یاد ہے۔ جب آپ سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے وہ جملے فرمائے، یہ جملے میں ہر تقریب میں کہتا ہوں، آپ نے فرمایا یا رب العالمین جب مشکل وقت آتا ہے،
جب غم کا وقت آتا ہے، جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن خوش ہوتے ہیں، لیکن میں حسین ہوں، میں نے ایک ایک کر کے ہر چیز میری راہ میں قربان کر دی ہے۔ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تیرا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے، مجھے تیری ذات سے کوئی گلہ نہیں، مجھے تیری ذات سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے تیری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام جب رو کی آنکھوں کی بدائی چلی گئی تو آپ سے کچھ لوگوں نے کہا حضور کہ آپ اللہ سے دعا کریں، لوگوں کیا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے سارے شکوے شکایت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، میں اسی سے شکوے کروں گا، اسی سے شکایت کروں گا۔ لیکن حسین کہہ رہے ہیں یا رب العالمین میں نے سب کچھ گوا دیا، پھر ذات سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، پھر ذات سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کے نام سے وہ عزیز قربانی پیش کی، آپ نے وقت آیا تو آپ نے سجدے کی حالت میں شہادت پیش کی، سجدے کی حالت میں شہادت پیش کی، اور حضور نے فرمایا دنیا میں جو آدمی جس حالت میں جاتا ہے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے سجدے کی حالت میں اس جہان فانی کو سلام کہا اور نعرے بقا کی طرف آپ تشریف لے گئے، گویا دنیا کو بتا دیا لوگوں جب دنیا میں میں ہوتا، میرے بھائی امام حسن ہوتے تو ہم اپنے نبی کے کندھوں پر سوار ہوتے، جب تک ہم اپنے نبی کے کندھوں پر سوار رہتے ہمارے نانا سر نہیں اٹھاتے تھے، 72 مرتبہ 80 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، جب ہم اتر جاتے تو آپ پھر اپنا سر انور پہلے سے اٹھاتے کہ کہیں میرے شہزادوں کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں میرے شہزادوں کو پریشانی نہ ہو جائے، میرے کندھوں پر سوار رہیں جب تک ان کی مرضی ہے۔ آپ نے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے نہیں اٹھایا کہ جب آپ سجدے میں سر چلا گیا تو آپ کے کندھوں پر دین اسلام تھا، آپ کے کندھوں پر دین اسلام تھا۔ آج جو اسلام ہمیں زندہ و جاوید نظر آ رہا ہے اس پر بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے، کبھی رسول پاک کی توہین کی جاتی ہے، کبھی ہماری ایمانی غیرت کو للکارا جاتا ہے، لیکن ایمان گرتا گرتا پھر سمجھ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس اسلام کو سہارا دیا ہے شہادت امام علی مقام، اس اسلام کو سہارا دیا ہے حضرت امام علی مقام کی کندھوں نے، اور وہ کندھے انشاءاللہ قیامت تک اسلام حضرت امام علی مقام کی کندھوں پر سوار رہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، آپ کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے جو ہے وہ شان بیان کی جائے اس خانوادے کی تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن یہ تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن مقام اعلیٰ خود علی محمد وهو مغفور، جو حضور کی محبت کی آگ میں مر گیا وہ بخشا گیا، ومقام اعلیٰ خود علی محمد وهو کافر، اور جو اللہ تعالیٰ کی نبی کی آل کے بغض سے مر گیا وہ کافر ہے۔ تو دوستو ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے چشتی پیر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں ہمارا عقیدہ یہ ہے شاہ حق حسین، بادشاہ حق حسین، دین حق حسین، دین فنا حق حسین، سردار سردار دس سے یزید حق کے بنائے لا الہ حق حسین۔ لوگوں معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھتے ہو کہ دین کی بنیاد کیا ہے تو میں کہتا ہوں دین اور کرنے کی بنیاد یہ امام علی مقام کی ذات ہے۔ امام علی مقام کی ذات نے خون دیا، اپنا سب کچھ جو ہے وہ گوایا، سر کٹایا، کس لیے کٹوایا؟ اسی کلمے کی خاطر، جس کو ہم صبح و شام کبھی کلمہ توڑ دیتے ہیں، کبھی کلمہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کلمہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں یہ کلمہ جب آج کبھی آتا ہے تو کلمے کو اکبر کرنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعا ہی اپنے خون کے ساتھ لکھی۔ جب یہ دن آتا ہے تو ہم اس واقعات کو کیوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آج ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمان اس لیے پس رہی ہے، اس لیے تباہ و برباد ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں ذکر حسین ہے، فکر حسین نہیں ہے۔ ذکر حسین ہے لیکن فکر حسین نہیں۔ فکر حسین ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمان کو پھر وہی عروج ملے گا، پھر وہی ترقی ملے گی۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر دوستوں ضرورت عمر کی ہے آئیں ہم عہد کریں جو حضرت امام علی مقام نے اس دن
سبق دیا تھا، آپ اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ مجھ سے پہلے علامہ اپنا محمد سرکار صاحب وہ کشف موضوع کا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے. حضرت امام باقر یہ حضرت امام علی مقام کے پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام علی مقام کے پوتے ہیں. یہ ہر وقت جو ہے وہ حضرت امام علی مقام اور دیگر شہداء کرام والا ان کی یاد میں یہ روتے رہے، رات کو جاگتے، نماز میں جگانا پڑھتے، روزہ رکھتے، صبح رات کو جاگتے رہتے. اسی لیے بیٹا حضور آپ ہر وقت جو ہے آنکھوں سے آنسو روا رہتے ہیں، ہر وقت آپ ان کی محبت میں. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب نے ایک یوسف کھویا تو نبینا ہو گئے. حضرت یعقوب نے ایک یوسف کھویا تو نبینا ہو گئے. میں نے تو کربلا میں 18 یوسف کھو دیے، میں نے کربلا میں 18 یوسف کھو دیے ہیں. لیکن جو ہم نے عہد کرنا ہے کہ نہ یزید کی وہ دفاع رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. یہ ہمیں سبق دینا کہ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہ ان کو تخت کی کوئی لالچ تھی، نہ حکومت کی کوئی لالچ تھی، نہ انہیں کوئی عہدہ چاہیے تھا. سارے عہدے ان کے پاس پیروں کی دھول تھی، سارے عہدے ان کے پیروں کی دھول تھے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تو کسی نے کیا کہا کہ سر حسین سر ریزا سر بلند ہی رہا، سر حسین سر ریزا سر بلند ہی رہا، سر یزید سر تخت سر نکو ہی رہا. آپ نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہے اور یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بہت نیچے چلا گیا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے بڑے غرور و تکبر میں کہا کہ بی بی جانتی ہو تمہارا کیا حال ہوا؟ تو اس زمان تشا اور اس زمان تشا قرآن کون پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا جس قرآن کو تو پڑھ رہا ہے یہ قرآن ہمارے گھر میں ہی اترا ہے، یہ قرآن ہمارے گھر میں ہی اترا ہے. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے. کوئی زمان تشا اور اس زمان تشا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. جس کو تو عزت سمجھ رہا ہے کل پتا چلے گا کہ عزت کس کے پاس ہے، نام کس کا زندہ ہوتا ہے. فرمایا یہ قبریں بولے گی، تیری قبر بھی بولے گی، ہماری قبر بھی بولے گی. فرمایا حق واضح ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ نے فرمایا عزت اسے ملتی ہے جو ہمارے نانا کا فرما بردار ہے، اور عزت اسے ملتی ہے جس نے ہمارے نانا کے طریقہ کو چھوڑ دیا ہے. فرمایا یہ تو اب ثابت کرے گا عزت کس کو ملتی ہے، عزت کس کو ملتی ہے. تو یہ محافل ہم ان کا ذکر نہیں بڑھاتے، یہ محافل ہم ان کی کو تعریف و توصیف نہیں بڑھاتے، بلکہ محافل کر کے ان کا نام لے کر اپنا نصیب سنوارتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اپنی دنیا کو سنوارتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے خلفاء سب کی محبت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ اپنا قیامت پوری چلتا رہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، بن حضور رشید صاحب، رشید صاحب، شکیب صاحب اور دیگر مہمان کرام نے تشریف لائے. میں اپنے دلوں کو دوبارہ کیا اور حضور کے اہل بیت اطہار کی جو ہے عظمت و شان آپ نے بھی سنی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.